بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 493۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دراز گوشت پہ سوار ہو کر آیا اور اس وقت میں بالغ ہونے کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ سامنے دیوار نہیں تھی، پس میں صف کے بعض حصے سے آگے گزرا، پھر میں اترا اور دراز گوشت یعنی گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں صف میں داخل ہو گیا اور مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 494 کا مفہوم بھی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان کے اندر نماز ادا فرمائی اور آپ کے آگے بطور سترہ ایک چھوٹا نیزہ تھا اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف کی 495 نمبر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کے ساتھ نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے سے عورت اور گدھا گزر رہا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، ان تینوں احادیث کے اندر سترے کا بیان ہے۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ وہ آڑ، وہ حجاب ہے کہ نمازی اگر کھلے میدان کے اندر یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ لوگوں کی گزرگاہ ہو تو نماز ادا کرے تو اپنے آگے ایک آڑ یا حجاب جسے سترہ کہتے ہیں وہ قائم کر لے۔ یہ کم سے کم 1.5 فٹ لمبا ہونا چاہیے اور 1 انگلی جتنا موٹا ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز پلاسٹک کی ہو یا لکڑی کی ہو یا لوہے کی ہو، ہر پاک چیز جو ہے وہ سترہ بن سکتی ہے جو کم سے کم 1.5 فٹ لمبی اور 1 انگل جتنی موٹی ہو۔ ان احادیث کا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ امام کا سترہ اس کے پیچھے والوں کا سترہ ہے۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام اگر اپنے آگے جماعت کے دوران سترہ رکھ لے تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں دراز گوشت پہ سوار تھا اور صف کے بعض حصے کے آگے سے گزرا، لیکن بعد میں مجھے کسی نے نہیں ٹوکا۔ اگر امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ نہ ہوتا تو لوگ مجھے اس بات پہ ٹوکتے۔ اسی طرح 495 نمبر حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کے آگے سترہ تھا اور اس سترے کے آگے سے عورت اور دراز گوشت یعنی گدھا گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز کو نہیں دہرایا۔ تو اس سے پتہ چلا ایک تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، دوسرا نمازی کے آگے سے اگر عورت، کتا یا گدھا گزر جائے اس سے نماز منقطع نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ جن احادیث کے اندر عورت، کتے اور گدھے کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز کے منقطع ہونے کا حکم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے خشوع اور خضوع کے اندر کمی آتی ہے۔ ورنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ آپ صف کے بعض حصے کے آگے سے دراز گوشت پہ سوار تھے اور آگے سے گزرے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، عورت اور دراز گوشت حضور کے سامنے سے گزرے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ کیا تم نے خواتین کو کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا ہے؟ لہذا جب بندہ کھلی جگہ پہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ یا انفرادی طور پہ یا پھر مسجد کے اندر کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھے، اس کے آگے سے لوگوں نے گزرنا ہے تو وہ اپنے آگے سترہ قائم کرے یا پھر ایسی جگہ کا انتخاب کرے لوگوں کو گزرنے میں مشکلات نہ ہو۔ نمازی کو اپنے آگے سترہ قائم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو اس کے خشوع اور خضوع کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی اور دوسرا گزرنے والوں کو گزرنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔